السلام علیکم فرینڈس، سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ جس میں نیب کی ترامیم کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ عمران خان جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے کیس کے سلسلے میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ کل سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں 2022 میں جو ترامیم کی گئی تھیں ان میں زیادہ تر ترامیم کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے اور اب نیب کا پرانا قانون اپلائی ہوگا، اور جن لوگوں نے اس فیصلے سے فائدہ اٹھایا تھا، اپنے کیسز ختم کروائے تھے، ان کے خلاف وہ کیسز دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں، اور کون کون لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوئے اور ابھی وہ دوبارہ مشکلات میں پڑنے والے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹے کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے تحت کام کرتی ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے جو اپنے کیسز کو ختم کرانے کے سلسلے میں سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ نیب قانون جو ہے اس کی ڈیفرنٹ سیکشن میں چینجز کر دیں، اور مخالفین نے اس پہ یہ الزام بھی لگایا کہ یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے نیب کو ایک ان افیکٹو ادارہ بنا دیا ہے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ آیا ہے، 3 رکنی بینچ تھا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کی سربراہی میں یہ بینچ کام کر رہا تھا، اور فیصلہ 2-1 کی میجورٹی سے آیا ہے، یعنی ایک ممبر جو تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور اپنا اختلافی نوٹ الگ سے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو امینڈمنٹس ہوئی تھی اس کے مطابق 500 ملین تک کے جو کرپشن کیسز تھے وہ نیب کے پرویو سے نکال دیے گئے تھے، یعنی کہ نیب ان کیسز کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب یہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب نیب کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے گورنمنٹ کی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ نے نیب کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایسے تمام کیسز جو کہ ختم کر دیے گئے تھے ڈیفرنٹ کورٹس میں تھے، وہ 7 دنوں کے اندر اندر یہ کیسز دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ کرے جہاں سے یہ ختم کیے گئے تھے۔ اس دوران ایسے تمام کیسز جو کہ امینڈڈ سیکشنز کی بیسس پہ کیے گئے تھے ان ساروں کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا کل لاسٹ دن تھا اور آخری سیشن میں انہوں نے یہ فیصلہ ایشو کیا۔ فیصلہ پہلے ہی محفوظ کیا جا چکا تھا۔ ایک جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے، یعنی انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اس فیصلے کو پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے میجر سیٹ بیک قرار دے دیا جا رہا ہے، اور جن فیصلوں کی بدولت ان کے کیسز ختم کیے گئے وہ سارے کیسز دوبارہ سے سٹارٹ کیے جا رہے ہیں۔ کرپشن ہمارے ملک کا ناسور ہے جس نے اس ملک کی اکنامک جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور پبلک ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بے شمار کرپشن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں غربت، کوالٹی آف لائف کی کمی اور ناانصافی جنم لیتی ہے۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ نیب آرڈیننس کی سیکشن 5(o) میں اوفینس کی ڈیفینیشن یعنی جرم کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور اس کو امینڈ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ 500 ملین تک کی جو کرپشن ہے اس کو جرم قرار نہیں دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ 100 ملین کی کرپشن ہو یا ایون اس سے کم کرپشن ہو وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑی کرپشن ہے، اس لیے اس فیصلے کو ریورس کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ڈیفینیشن دوبارہ سے چینج ہو کر اوریجنل پوزیشن پہ آ گئی ہے۔ نیب لا پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ گورنمنٹ کی سروس میں ہیں، اور الیکٹڈ ہولڈرز آف پبلک آفس یعنی کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کرپشن سے مبرہ کرنا آئین کی آرٹیکل 45 کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یہ جو کرپشن سے معافی دی گئی تھی یہ نہ صرف موجودہ کیسز میں بلکہ جو کیسز ہو چکے ہیں پاسٹ میں ان کے اوپر بھی اپلیکیبل تھی، اس لیے موجودہ اور پرانے جرائم دونوں سے ایسے لوگ مبرہ ہو گئے تھے اور ان کے کیسز ختم کر دیے گئے تھے جو کہ خلاف قانون ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے یا دوسری لیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ریسورسز لوگوں کے لیے
ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اس میں سے ایک بہت بڑا ریسورس جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز، صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات اور بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی سہولیات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے کرپشن کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1947 کا ایکٹ جو ہے وہ پبلک سرونٹس پہ اپلائی ہوتا ہے، جبکہ الیکٹڈ ممبرز آف دا پارلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اور اس صورت میں اگر یہ نیب امینڈمنٹس باقی رہتی تو پھر پبلک جو الیکٹڈ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر کوئی قانون نہ رہتا۔ تو اس حوالے سے یہ ڈسکریمنیشن تھی، اور ایکول رائٹس جو ہیں تمام شہریوں کو دینا یہ اس کے پرنسپل کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2022 کی جو امینڈمنٹس ہیں اس میں پارلیمنٹ نے بے شمار پاور نیب کو دے دی گئی ہیں جس کی کوئی گائیڈ نہیں، یعنی ان گائیڈڈ پاورز دے دی گئی ہیں نیب کو، جو کہ غلط ہے۔ ان پاورز کی وجہ سے نیب جو ہے وہ نہ صرف بیوروکریسی کو، پارلیمنٹیرینز کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ ان نیسیسری ہراسمنٹ بھی کر سکتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکشن 9 سب سیکشن 1 کلاز 5 میں جو فریز دیا گیا ہے تھرو کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ مینس، اس کے ساتھ ایک ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے، وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ اس حد تک سیکشن 8 میں جو فرسٹ امینڈمنٹ جو آئی تھی اس کو بھی انویلڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ سیکشن 9 سب سیکشن اے اور کلاز 5 میں جو بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے انٹریز کے حوالے سے پروویژنز دی گئی ہیں ان کو بھی انویلڈ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بینک میں ٹرانزیکشنز کو ایسٹس نہیں قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ اس سے جب آپ کوئی ایسٹس خریدتے ہیں تو تب اس کو انویلڈ قرار دیا جا سکتا ہے، یا اس کو کرپشن کہا جا سکتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ حالانکہ بینک ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ میجر پروف ہوتی ہیں کرپشن کا۔ کورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سیکشن 14 آف دا فرسٹ امینڈمنٹ جو اس نے سیکشن 21G کو اومٹ کر دیا تھا، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا پیسہ بنایا ہوتا ہے یا کرپشن کی ہوتی ہے وہ اپنی ویلتھ اور ایسٹس جو ہیں وہ باہر لے جاتے ہیں، اور ان کو ریکور کرنا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو پروف ہوتے ہیں وہ نہ صرف وہاں کی ریلیونٹ ایجنسی سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے بلکہ ایمبیسی آف پاکستان سے بھی اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنا اور پروف لے کر آنا پاکستان کی کورٹس میں بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہ وٹنس کر رہے ہیں، اٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو، وہ 2 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اپیئر ہوں گے کورٹس کے سامنے اور اپنی ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں گے۔ زیادہ تر حالات میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، وہ لوگ پاکستان وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور کیسز لمبے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ سیکشن 21 سب سیکشن جی کو جب ریموو کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ امپاسبل ہو گیا کہ فارن ایویڈنس کو پاکستان میں پروڈیوس کیا جا سکے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکے، جبکہ پہلے یہ تھا کہ اگر فارن کرپشن ہوئی ہے اور فارن ایویڈنس آپ کے پاس ہے تو وہ سفیشینٹ ہوتا تھا ٹرائل کے لیے۔ اسی طرح جو لوگ پلی بارگین کر لیتے ہیں کچھ پیسے دے کر، وہ اپنے آپ کو فیصلوں سے آزاد کر دیتے ہیں، ان کے لیے پہلے یہ قانون تھا کہ جی وہ پبلک 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے تھے کسی بھی پبلک پوزیشن کے لیے یا الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ امینڈمنٹ جو ہے اس میں کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب کرپٹ عناصر جو ہیں وہ نہیں آ سکیں گے الیکشن میں۔ تو یہ بہت ساری چینجز تھیں جو کہ نیب لاء میں کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے اس کے امپیکٹس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کیسز تھے جو کہ ختم کروا دیے گئے پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں۔ اس میں شہباز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے ذاتی کیسز بھی تھے، ان کے بیٹے جو ہیں حمزہ شہباز ان کے کیسز تھے، مولانا فضل الرحمان کے تھے، زرداری صاحب کے کیسز تھے، بہت سارے کیسز اس حوالے سے ان امینڈمنٹس کے بعد ان کے کیسز ختم کر دیے گئے تھے، اور اب یہ کیسز دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے پی ایم ایل این کو اچھی نہیں لگی،
اور وہ ظاہر ہے اس کو تھریٹ فیل کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز جب دوبارہ سٹارٹ ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔